پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم مختلف عاشقان رسول کے انداز عشق رسول کو بیان کرتے ہیں اور اس سے درس حاصل کرنے کی، اپنی زندگی میں عمل کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ذہن بناتے ہیں کہ ان عاشقان رسول کی زندگیوں سے اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کریں. ہمارے پچھلے سلسلوں میں مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبات اور ان کے عشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثاری کا بیان ہوا. آج بھی ایک بہت ہی پیاری شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم ذکر خیر کریں گے اور ان کے معاملات، ان کے حالات زندگی پر کلام ہوگا. وہ شخصیت کون سی ہے، آج کا ہمارا موضوع کیا ہے. موضوع جو ٹائٹل ہے میں انشاءاللہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. وہ جو عطائے رسول ہیں، بہت سے اسلامی میں پہنچ گئے ہوں گے کہ آج کس شخصیت کے بارے میں ذکر خیر ہوگا. انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، مگر سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور رضا الہی عز و جل کے لیے ثواب کمانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اپنے دلوں کو منور کیا. آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے میں نعت شریف کو بھی سنیں گے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. آئیے ایک حدیث پاک حصول برکت کے لیے سنتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا. یعنی حضور نے فرمایا کہ
کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید بناؤ. وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا کہ اور مجھ پر درود پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے اگرچہ تم جہاں بھی ہو. اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجح میں تحریر فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح اللہ کے ذکر سے خالی مت رکھو، بلکہ فرائض مسجدوں میں ادا کرو اور نوافل گھروں میں پڑھ لیا کرو. اور جیسے عیدگاہ میں سال میں صرف 2 بار جاتے ہو، ایسے میرے مزار پر انوار پر سال میں 1 یا 2 مرتبہ نہ آؤ بلکہ اکثر حاضری دیا کرو. اور جیسے عید کے دن کو کھیل کود کا دن بناتے ہو، وہاں میلوں کا اہتمام کرتے ہو، تو میرے مزار پر ایسا نہ کرو بلکہ ادب اور تعظیم کے ساتھ میرے مزار پر حاضری دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے نعت شریف کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ادب و تعظیم کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح. تمام احباب مل کر میرے ساتھ اس کلام کو پیش کیجیے گا. صلی اللہ جانے عالم، صلی اللہ جانے عالم، تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، اونین سجائے اللہ نے. صلی اللہ جانے عالم، صلی اللہ جانے عالم، صلی اللہ جانے عالم، تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، اونین سجائے اللہ نے. صلی اللہ جانے عالم، صلی اللہ جانے عالم، صلی اللہ جانے عالم، تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، کونین سجائے اللہ نے. تیرے لیے سرور دی، تیرے لیے سرور دی، کونین سجائے اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے، کونین سجائے اللہ نے، یوں ناز اٹھائے اللہ نے. صلی اللہ جانے عالم، صلی اللہ جانے عالم، صلی اللہ جانے عالم، تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، کونین سجائے اللہ نے. آئے ہیں نبی لاکھوں لیکن آئے ہیں نبی لاکھوں لیکن آئے ہیں نبی لاکھوں لیکن سرکار سا کوئی کب آیا، دلدار سا کوئی کب آیا. خود اپنے حبیب کی آمد کے، خود اپنے حبیب کی آمد کے ہے جشن منائے اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے، کونین سجائے اللہ نے، ناز اٹھائے اللہ نے، ہاں جشن منائے
اللہ نے اجمل کا صورت تیری ماں اجمل کا صورت تیری ماں اجمل کا صورت تیری ماں احسن کا سیرت تیری ماں احسن کا سیرت تیری ورفعنا لك ذکرک کہہ کے ورفعنا لك ذکرک کہہ کے تیرے رتبے بڑھائے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے کونین سجائے اللہ نے یوں ناز اٹھائے اللہ نے جشن منائے اللہ نے اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے اور باہر ہے شادی جشن منائے اللہ نے مولود نبی کی محفل کو مولود نبی کی محفل کو مولود نبی کی محفل کو جو لوگ سجایا کرتے ہیں ہم لوگ سجایا کرتے ہیں پھر دوست پری میں ان کے لیے پھر دوست پری میں ان کے لیے ہے محل سجائے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے تیرے ناز اٹھائے اللہ نے کونین سجائے اللہ نے یوں جشن منائے اللہ نے یہ جوت پڑتی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نور آئینے تھے اور نئی دلہن کی پھپن میں کعبہ نئی دلہن کی پھپن میں کعبہ گھر کے سورا سور کے نکھرا ہجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے آقا تیرے ناز اٹھائے اللہ نے ہے جشن منائے اللہ نے یوں ناز اٹھائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم صلی اللہ جانے عالم صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے کونین سجائے اللہ نے قربان میں اپنے آقا کی قربان میں اپنے آقا کی قربان میں اپنے آقا کی کیا شان میرے آقا کی شان میرے آقا کی جو ان کے گدا کہلاتے ہیں جو ان کے گدا کہلاتے ہیں سلطان بنائے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے کونین سجائے اللہ نے جشن منائے اللہ نے یوں ناز اٹھائے اللہ نے صلی اللہ جانے عالم صلی اللہ جانے عالم صلی اللہ جانے عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے کونین سجائے اللہ نے یوں ناز اٹھائے اللہ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام پڑھا ہے الحمدللہ معراج شریف کا بھی اس میں ذکر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مولود کا بھی ذکر ہوا اللہ تعالیٰ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے یقینی سی بات ہے اچھے اور علماء کے لکھے ہوئے کلام اچھے نعت خوانوں سے خوش الہان نعت خوانوں سے سننا
یقیناً عشق رسول کے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے خوش الحان نعت خوانوں کی خوش الحانی میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے وہ جو عطائے رسول ہے، وہ جو عطائے رسول ہے۔ کون عطائے رسول ہے؟ کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں آج ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں؟ جی ہاں، انہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے، انہیں تاج الاولیاء کہا جاتا ہے، انہیں وارث نبی کہا جاتا ہے، جی ہاں، انہیں خواجہ خواجگان کہا جاتا ہے۔ وہ جو سفر کر کے بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے تو کفر کے اندھیروں کو دور کر کے توحید و رسالت کی روشنی کو پھیلایا۔ وہ جو عطائے رسول ہیں جنہوں نے اپنے انداز، اپنے کردار، اپنی نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمعہ فروزہ کی، عشق رسول کے چراغ جلائے، عاشقان رسول کے عشق رسول کو مزید بڑھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق کا رشتہ اور رابطہ مضبوط کیا۔ میری مراد خواجہ خواجگان، سلطان الہند خواجہ غریب نواز حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں ذکر خیر کریں گے، ان کی سیرت بھی سنیں گے اور ان کے انداز کو بھی انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے اس ولی کے کردار اور اوصاف کو سننے کے بعد اپنی زندگی کا، اپنے کردار کا جائزہ لیں اور اپنے اندر وہ اچھے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے لیے بھی یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آئیے بڑے غور کے ساتھ اس واقعے کو سنیے گا، اس میں بڑا ہی ہمارے لیے سیکھنے کا مواد ہے۔ چنانچہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ میں اپنے درختوں کو، باغ کے پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ کتنی پیاری بات ہے، اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہے تھے۔ کتنے میں اس وقت کے ایک مجذوب بزرگ اللہ کے ولی آپ کے باغ میں تشریف لے آئے اور دیکھا کہ نوجوان اپنے کام کاج میں مصروف ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ابھی غریب نواز کا لقب نہیں ملا تھا، 15 سال کی عمر تھی، عنفوان شباب امنگوں پر تھے، والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب آپ باغ کی باغبانی کر رہے تھے، جیسے ہی اللہ کے اس ولی کی چہرہ زیبا پر نظر پڑی تو فوراً اپنا کام کاج چھوڑ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا اور پھر 10 بوسی کی یعنی ہاتھ کو چوما اور آپ کو ایک سائے میں درخت کے بٹھایا ادب کے ساتھ، اور پھر اپنے باغ میں گئے اور انگوروں کا ایک خوشہ نکال کر لائے۔ بڑی تعظیم، بڑے ادب کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان مجذوب بزرگ کی بارگاہ میں وہ انگوروں کا خوشہ پیش کیا اور 2 زانوں ہو کر ان کی بارگاہ میں تعظیم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہاں میں واقعے کو آگے بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں بزرگوں کا ادب کتنا پیارے انداز میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ادب کے ساتھ 2 زانوں بیٹھے ہیں، سائے میں بٹھایا جا رہا ہے، 10 بوسی کی جا رہی ہے، اور 10 بوسی کرنا بزرگوں کی، معظم دینی کی، علماء کرام کی، پیر و مرشد کی، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے اور اس سے یقیناً برکتیں ملتی ہے۔ تعظیم کرنے والے کو بھی برکتیں ملتی ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے تعظیم کر رہا ہے۔ بہرحال غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انگور کا خوشہ پیش کیا۔ اب وہ بزرگ سیدنا ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان یعنی غریب نواز کے اس انداز کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، ان کو دل کو بھا گیا۔ چنانچہ اپنے پاس ایک سرسوں کی کھلی آپ کے پاس تھی، وہ لی اور اپنے منہ میں رکھی، چبایا، چبانے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دی۔ راوی کہتے ہیں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں جیسے ہی وہ چبی ہوئی کھلی گئی تو آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور آپ کو معرفت حق نصیب ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت اپنا باغ اور 5 چکی جو وراثت میں ملی تھی فروخت کی اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پھر علم دین کے لیے رخت سفر باندھ لیا اور پھر ساری زندگی حصول علم، تبلیغ دین اور نیکی کی دعوت میں صرف کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں ہم سنتے ہیں، آپ کی سیرت کو سنتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وراثت میں ملنے والے سارے مال کو بیچنے کے بعد اس کی کوئی تجوری نہیں بنائی، کوئی مال و اسباب اپنے پاس نہیں رکھا، اس کو تیار کر کے سفر میں نہیں لے کر گئے، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا درس ملتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دنیا کو ترک کیا تو سب سے پہلے جس کام کی طرف قدم بڑھایا اس کام کی طرف غور کریں، وہ کام تھا حصول علم دین، یعنی آپ علم دین کے حصول کے لیے آگے بڑھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ یعنی عالم بنا دیتا ہے۔ تو علم کی طلب کے لیے آپ نکلے، پھر حصول علم کرتے رہے۔ ہمارے مبلغین انشاءاللہ آگے بیان کریں گے آپ کے اسفار کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح علم دین کی طرف آگے بڑھے۔ آپ کا ابتدائی تعارف کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے حسن، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری میں پیدا ہوئے، بمطابق 1142 سنہ عیسوی۔ سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے والد گرامی بھی اللہ کے ولی تھے، متقی، پرہیزگار، با کرامت انسان تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک نیک سیرت خاتون تھی۔ تو ایک نیک گھرانے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اور اس طرح آپ کی پرورش ہوئی، اور پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مبلغین سے سنیں گے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ عالم تیرا پروانہ میں ہم آج اس شخصیت کو کیوں بات ان پر کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ایسے دیوانے ہیں، ایسے پروانے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات و کردار سے 90 لاکھ لوگوں کو حضور کا دیوانہ بنایا، سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ کیا، شمع توحید و رسالت کا پروانہ بنایا۔ کیسا کام کیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم اپنے مبلغ سے پوچھتے ہیں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمیل بھائی میں نے کہا کہ وہ علم دین کے لیے نکلے، تو آگے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سفر کیا، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین کی جو سیرتیں پڑھی ہیں ان میں ان کے اسفار بڑے اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کا سفر کیسے آگے بڑھا؟ سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جس گھرانے کا آپ نے تذکرہ کیا، جی اور پھر آپ کو جو وراثت میں ایک باغ اور ایک بن چکی ملی، جی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جو آپ کے والد گرامی تھے اور آپ کا جو گھرانہ تھا وہ عمراء اور رؤساء تھے، امیر لوگ تھے اور دولت مند تھے۔ کیا بات! مگر آپ خود دیکھیں کہ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو وراثت تھی وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے جو وراثت میں آیا وہ کیا آیا، یعنی والد گرامی بھی سب کچھ فقراء اور مساکین پر تقسیم کیا کرتے، راہ خدا میں خرچ بالکل دیا کرتے تھے، اور یہی وجہ بنی کہ آپ دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وراثت میں کیا ہے۔ اور پھر دوسرا جو آپ نے ایک واقعہ تذکرہ ذکر کیا آپ نے، جن کا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیں ایک ولی کامل کے جھوٹے میں کتنی برکت کہ آپ نے جب وہ چبا کر ایک سرسوں کی جو آپ نے کھلی بتائی ہے، جب وہ ان کے حلق میں گئی تو دیکھیں دنیا ہی بدل گئی، اور پھر آپ نے وہاں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی عمر جو تھی 15 سال کی آپ کی عمر تھی، اور اس وقت سب سے پہلے آپ نے جو سفر اختیار کیا وہ سمرقند کی طرف آپ نے سفر فرمایا، اور وہاں پر حضرت سیدنا مولانا شرف الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین کی بارگاہ میں جا کر آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اور اس کے بعد دیگر علوم بھی وہاں پر حاصل کیے۔ مگر جیسے جیسے آپ علم دین حاصل کرتے جاتے تو ذوق علم اور بڑھتا جاتا، اور علم حصول کے لیے آپ اور آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخارا کا جو ہے وہ سفر کیا، بخارا کی طرف آپ چلے گئے، اور وہاں پر مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ یعنی میں یہاں ایک بات سوچ رہا تھا کہ سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرتبہ اور کمال ہم سنتے ہیں، با کرامت ولی ہے نا، یعنی آج بھی آپ کا تذکرہ خیر جب کیا جاتا ہے تو ایک شخصیت جو ذہن میں آتی ہے، ہم اس کے حوالے سے ایک روحانیت اور ایک تصوف اور کرامت یہ ذہن میں آتا ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کے حوالے سے، یعنی جب آپ نے حصول علم کا سلسلہ شروع کیا
تو جو آپ نے بیان کیا کہ مختلف اسفار کیا، جی ہاں بالکل، سمرقند کی طرف گئے تو بخارا کی طرف گئے، تو ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سب سے پہلے حصول علم یعنی ظاہری علوم کو بھی حاصل کرتے تھے، بالکل، پھر باطنی علوم کو حاصل کرتے باطنی علوم. اور پھر اس میں اگر آپ دیکھیں تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے، مورخین لکھتے ہیں کہ جب میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ سے آپ کو ہندوستان بھیجنے کی بشارت ملی، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، تو آپ اس وقت بھی سفر جب واپس آئے ہندوستان آنے کے لیے تو مختلف مزارات پر آپ نے حاضری دی. ماشاءاللہ حضور غوث اعظم کی مزار پر آپ نے حاضری دی، یہاں تک کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی مزار پر، اور پھر اور مختلف اولیاء کرام کے پاس کے وہاں معرفت حاصل کی اور اپنے باطنی علوم جو ہے تھے وہ حاصل کیے. تو یوں ایک اولیاء کرام کا یہ سلسلہ رہا ہے اور تمام علماء کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ یہ مختلف اسفار کرتے رہے. بھارت حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بخارا میں حضرت سیدنا امام حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے ذان و تلمذ کیا، اور صرف 5 سال کی عمر میں، تقریباً 5 سال کی عمر میں آپ نے یہ جو ظاہری علوم تھے ان کو حاصل کر لیا، اور پھر آپ باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جو سمجھ لیں کہ دل کی کیفیت جو ایک ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ ایک جھوٹا کھانے کی وجہ سے تبدیل ہوئی تھی، اس میں اور ذوق پیدا کرنے کے لیے اپنے مرشد کامل کی جستجو میں نکلے. یہاں میں یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی سیرت یاد آتی ہے کہ ہمیں بزرگوں کی تصویر آپ نظر آتے ہیں، آپ کے اوصاف میں جو نظر آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فنکار، گلوکار، دیگر کرکٹرز یا دیگر شعبہ زندگی کے لوگ جب امیر سنت کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ نے بھی مدنی چینل پر دیکھا ہوگا کہ کس طرح ان کی دنیا زیر و زبر ہوتی ہے. اللہ کے اس ولی کی نظر پڑتی ہے تو کوئی رو رہا ہوتا ہے، اپنے شعبے سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، تائب ہو کر سچی اور اچھی زندگی گزارنے کی نیت کر کے ماشاءاللہ آگے بڑھتا ہے. اللہ کی اس ولی کی نظر پڑتی ہے تو دل کے اندر نور اور روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ والوں کا کرم ہے اور یہ آج سے نہیں پہلے سے جاری ہے، اور اس کی نظیر آج ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی صورت میں نظر آتی ہے. لہذا ہمیں امیر اہل سنت مدثر ذل العالی کی شخصیت سے فیض حاصل کرنا چاہیے. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کیا کریں تاکہ امیر علیہ سنت کی برکتیں حاصل ہو. جی آگے. اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جب پیر مرشد کی جستجو میں نکلے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت بخارا سے حجاز کی طرف آپ نے رخت سفر باندھا. حجاز یعنی مکہ مکرمہ. جی ہاں بالکل، اس طرف آپ نے سفر جو ہے وہ کرنا شروع کیا. اور جب نیشا پور صوبہ خراسان کی طرف آپ گئے، وہاں کے علاقے ہارون سے وہاں پر جب آپ کا گزر ہوا تو وہاں پر ایک مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہروانی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہاں پر شورائے آفاق تھا، وہاں پر آپ کا نام جو ہے وہ لیا جاتا تھا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہروانی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے اور ان کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں آپ نے اپنے آپ کو داخل کیا. تو یہ وہ مرشد کامل تھے تک کا سفر ہے. جی ہاں بالکل، مرشد کامل تک کا آپ نے سفر کیا. اور پھر آپ دیکھیں اگر ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ پیر و مرشد ایسے ملے کہ بارہا ان کی جگہ ملتا ہے کہ خود آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اس مرید پر فخر ہے. اور ایک مرتبہ تو حج کے موقع پر حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یا اللہ میرے اس مرید کو قبول فرما. تو غیب سے آواز آئی یہ ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول فرمایا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری بات ہے کہ مرشد اپنے مرید کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ مرید کتنا با کمال ہوگا کہ مرشد فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیں. اور پھر تائید ازدی ہوتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے یہ ہمارا دوست ہے، اسے ہم نے مقبول کیا. اور ایسا مقبول کیا کہ آج آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال ظاہری کو سینکڑوں سال گزر گئے، مگر آج بھی آپ کے دربار دور بہار پر بڑی جو ہے رونقیں لگی ہوتی ہیں، وہاں سے فیض بڑھ رہا ہے. آئیے انہی برکتوں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کے کالز کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی پہلی کال سنائیے گا. ضلع گجرات کے ایک گاؤں کتوار شریف سے عرض کر رہا ہوں. بہت پیارا اور اچھا سلسلہ ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ میں سننا چاہتا ہوں جو نعت شریف مرشدی اعلیٰ حضرت نے لکھی، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ نے کال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اگلی کال مجھے نہ سنا دیجیے چمکتے سے پاتے میں سپانے والے.
انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال. بات سنا دے مدینہ یاد آتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو مدینہ یاد آتا ہے. انشاءاللہ یہ نعت بھی سنائیں گے. اگلی کال. محمد ہاشم انصاری اتاری ہند سے، مجھے مدنی مدینے والے ناز شریف سننا ہے. انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال. ماشاء اللہ عالم تیرا پروانہ اپنی نورانیت اور روحانیت پھیلا رہا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرص گزرا، اس کے بارے میں ایک ہی عرض کروں گا. ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام. کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی. اگلی کال. قاضی عطا محمد استا محمد بلوچستان، مجھے ایک نعت سننی ہے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ماشاءاللہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے. اپنے کامران بھائی آپ نے یقیناً تحریر کر لی ہوگی، آپ کی طرف آتے ہیں. اپنے بلال بھائی، یہ ایک شعر ہمارے اکثر منقبتوں میں پڑھا جاتا ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرتے ہیں یہ زندگی کا سوال کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا وطیرہ رہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور جس طرح آپ نے شروع میں بیان کیا کہ یہ وارث نبی بھی ہیں الحمدللہ. اور علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو اپنے نبی کے انوار کا، اس کے معجزات کا، اس کے کمالات کا مظہر ہوا کرتا ہے. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا شک چونکہ سید زادے بھی تھے، اس گھرانے سے بھی تھے، اور جو کمالات ان کے ہیں اور ساری دنیا ان کو خواجہ خواجگان کے نام سے یاد کرتی ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تو دراصل اس کا تعلق اسی سے ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ علم دین کے حصول کے لیے مختلف جگہوں پر سفر کیا اور یہ سفر بالآخر ہوتے ہوتے اجمیر شریف پر ختم ہوا. تو علم دین کے حصول کے لیے سفر تو کیا، لیکن یہ علم دین جو ایک ظاہری جو علوم ہوتے ہیں وہ حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے علم باطن کہ جس طرح بخاری شریف کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سرکار سے علم کے دو برتن نہیں ہیں. ایک وہ ہے جو زبان سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ایک وہ ہے کہ اگر میں وہ بیان کر دوں تو شعر رگے پھٹ جائیں، انسان وفات پا جائے. تو وہ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی نے فرمایا کہ وہ دراصل علم اسرار ہے، علم سینہ ہے جو سینہ بسینہ اسرار کے طور پر منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک وہ علم اسرار پہنچتا ہے تو قصیدہ غوث میں فرما دیتے ہیں کہ لو القیت السر فوق میت، کہ اگر میں اپنا ایک سر کسی میت پر ڈال دوں لقام بقدرت المولا تعالی، تو اللہ نے جو مجھے قدرت عطا کی تو اس کی برکت سے وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوگا. تو یہی جب علم اسرار خواجہ غریب نواز تک پہنچتا ہے تو وہ بھی جب نگاہ ڈالتے ہیں تو کئیوں کی آنکھیں واپس آتی ہیں، اس ایک نگاہ سے کئیوں کی دونوں آنکھیں نگاہیں ان کی واپس آ جاتی ہیں، اور کئی ایسے کہ جو وفات پا گئے ان کی زندگی میں ان کو مل جاتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سوال ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو اس وقت کے اجمیر شریف کا جو حاکم تھا اس نے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے سولی پر چڑھا دیا تھا، اور اس کی ماں کو، والدہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آ کر اپنے بیٹے کی لاش کو وصول کر لو. اچھا. تو وہ جو عورت ہے خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے کہ میرے بچے کو، میری آنکھ کے تارے کو حاکم وقت نے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے سولی پر چڑھا دیا ہے، وہ وفات پا چکا ہے، میری زندگی کا سکون لٹ چکا ہے، آپ نظر کرم فرمائیے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی دیکھیں کیسی نگاہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی لاش پر لے چلو. اچھا. وہ عورت جب آپ کو اپنے بیٹے کی لاش پر لے کر جاتی ہے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، اگر تجھے حاکم وقت نے بغیر کسی قصور کے سولی پر لٹکا دیا ہے، تیری جان لے لی ہے، تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا چونکہ وہ بلا قصور اس کو قتل کیا گیا تھا تو وہ شخص یکایک کھڑا ہو گیا اور وہ کافی برس زندہ رہا. یوں ہی ایک بہت بڑا معتقد اورنگزیب عالمگیر، یہ بادشاہ بہت معتقد تھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا. تو انہی کا واقعہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مزار پر حاضری دینے یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر گیا تو وہاں پر ایک اندھے شخص کو دیکھا کہ وہاں پر بیٹھ کر آنکھوں کا سوال کر رہا ہے کہ خواجہ اللہ کی عطا سے آپ مجھے آنکھیں عطا فرما دیجئے، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ کتنے عرصے سے بیٹھے یہاں پر آنکھیں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے یہاں پر بیٹھ کر آنکھ کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن میری بینائی ابھی تک واپس نہیں آئی ہے. کہنے لگے میں بھی حاضری دینے کے لیے اندر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آؤں تو تمہاری آنکھیں واپس آ جانی چاہیے، نہیں تو میں تمہاری گردن قلم کر دوں گا. اب یہ کہا اور وہ اندر حاضری کے لیے چلے گئے.
اب پیچھے جب یہ نابینا شخص اس نے یہ سنا کہ بھئی اب تو جان کے لالے پڑ چکے ہیں، تو اب تو جناب جو رقت کے ساتھ اور ایک کتنے سوز و گداز کے ساتھ جو دعا مانگی اور خواجہ سے طلب کیا واقعی جھولی پھیلا کر، خواجہ آنکھیں گئی تھی اب تو جان بھی جانے والی ہے، دے دو. تو واقعی کہ جب اورنگزیب عالم کے بادشاہ واپس آئے تو دیکھا کہ اس شخص کی آنکھیں واپس آ چکی تھی. تو یہ عطائے رسول ہیں اور واقعی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث بھی ہیں، اور ان کی نگاہ میں وہ تاثیر ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں واپس آ رہی ہیں، لوگوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں. 90 لاکھ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، 90 لاکھ بہت کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن دیکھا جائے غور کیا جائے تو ممکن ہے کہ ہم میں سے کئیوں کے آباء و اجداد انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، اور یوں سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا. ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ وہ جو اندھا تھا آنکھیں مانگ رہا تھا، وہ اورنگزیب جو ہے نا واپس جب آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی آپ جو ہے پہلے جو مانگ رہے تھے نا وہ ایسے ہی مانگ رہے تھے، بس بیٹھے ہوئے دل سے نہیں مانگ رہے تھے، اور یقین کامل نہیں تھا. اور ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم بھی کسی ولی سے کچھ مانگیں، کسی مزار پر جا کر کے ہم وہاں پر وسیلہ پیش کریں، تو یقین کامل ضرور ہونا چاہیے. اب دیکھیں تھوڑی دیر میں وہ حاضری دے کر واپس آئے، آنکھیں آ گئی. بلکہ ہر کام میں یقین ہونا چاہیے، بالکل ہونا دعا چاہیے، مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے، اور یقین کامل ہوگا تو ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اور اتنی دیر میں جب ان کو آنکھیں مل گئی، ہم بھی جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا. ہمارے ساتھ بنگلہ مبلغ بھی موجود ہیں جو بنگلہ میں ہمارے اس سلسلے میں مدنی پھول دیں گے. آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ابھی کلام ہو رہا ہے اسی کو بنگلہ میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تاکہ ہمارے بنگلہ دیش کے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی مدنی پھول ملے. প্রথমে তো খাজা গরিব নওয়াজ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্তানে পাঠিয়েছেন, এজন্য আতায়ে রসুল বলা হয়. বাহ. তো আতায়ে রসুল পাঠালেন কেন, হিন্দুস্তানে কেন আসলেন খাজা বাবা? এই জন্যই আসলেন যে হিন্দুস্তানের মধ্যে তখন ওই জামানার মধ্যে ইবাদত, পরহেজগারি, মুত্তাকি আল্লাহর ইবাদত ছিল না, আস্তে আস্তে করে দূর হতে যাচ্ছিল. ওই মুহূর্তে উনি আসলেন. এখন দেখা যায় যে যখন এই খাজা বাবা আসলেন হিন্দুস্তানে, তো আসার সময় ওনার সাথে কি ছিল? ফর এক্সাম্পল, কোনো দেশ স্বাধীন করতে হলে ইসলামের ঝান্ডা উড়ানোর জন্য এর সাথে যুদ্ধ সরঞ্জাম থাকে, কিন্তু দেখা যায় যে খাজা বাবা যখন আসলেন তার সাথে এমন কিছু ছিল না. না ছিল তরবারি, না ছিল তার সাথে সৈন্য, এভাবে কিছুই ছিল না. কি ছিল? ইসলামের সৌন্দর্যতা ছিল, হুসনে আখলাক ছিল, তার ভালোবাসা ছিল. ইসলাম যে আমাদেরকে যা শিক্ষা দেয় এই জিনিসগুলো খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ ওনার ভিতরে ছিল. আর উনি এসে যখন এই ইসলামের মূল যে শিকড়, যে হুসনে আখলাক, ভালোবাসা, এই জিনিসটা যখন পেশ করলেন, তখন মানুষ আস্তে আস্তে করে যখন বললেন 90 লক্ষ হিন্দু মুসলমান হয়েছে, শুধু 90,000 কমবেশ যে হিন্দু মুসলমান হলো, কেন হলো? এই বন্দুক দিয়ে হলো, বোমাবাজি দিয়ে হলো না. এগুলো হওয়ার কারণ হচ্ছে হুসনে আখলাক. যে খাজা বাবা রহমত আল্লাহর ওলিদের কাছে আসলে মুস্কি হাসি আমরা তো দেখি. আমি বরকাতুল আলিয়া এর কাছে আপনি একটু আগে বললেন যে কত ফাঙ্কার এসে তওবা করে মুস্কি হাসি দেখে, আপনি তো মুস্কি হাসতেছে, এদিকে চোখের পানি আসতেছে. আল্লাহু আকবার. এ হচ্ছে রুহানি শক্তি, এ হচ্ছে ভালোবাসা. ইসলাম যে আমাদেরকে তার শিক্ষা দিচ্ছে, এ হচ্ছে আল্লাহর ওলিদের মধ্যে থাকে. আল্লাহর ওলি এজন্যই তো বলা হয় যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা রাজি করে ফেলেছেন, আল্লাহ তাআলা তাকে ইনআম দিয়েছেন, আনআমতা আলাইহিম, যে ইনআম দিয়েছেন, পুরস্কৃত করেছেন. এজন্য যখন তারা আসে তার কাছে তখন কিছু পায়, পাওয়ার পরে তারা কি ইসলামে কনভার্ট হয়ে যায়. এবং এজন্যই আজকে হিন্দুস্তানের মধ্যে আমরা যেই তখন তো আমাদের এই বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এক ছিল, সব মানে ভারতবর্ষ ছিল. তখন আপনি একটু আগে বলেছেন যে আমাদের যদি দেখি আমাদের পূর্বপুরুষ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহর হাত রেখে মুসলমান হয়েছে. আসলেই তো আমাদের উচিত আল্লাহ তাআলার ওলি যারা রয়েছেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা. আর এই জামানার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমির আহলে সুন্নাতের জাতে মোবারকা আমরা যদি দেখি, বা কারামত, আল্লাহু আকবার, যদি আমরা তার জিন্দেগি দেখি, তার চাল চলন দেখি, তার উঠা বসা দেখি, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতে মোবারকা দিয়ে সাজানো এবং ওলি আল্লাহদের পথের দিকে আমাদের ধাবিত করছে. এজন্য সকলকে আহ্বান জানাবো, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, যে সকল ইসলামী আমরা দাওয়াত ইসলামীর ছায়াতলে আসি. ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহর ওলিদের মহব্বত কাকে বলে তা আমরা শিখতে পারবো এবং আমরা দুনিয়া এবং আখিরাত আমাদের ভালো হবে ইনশাআল্লাহ. माशाअल्लाह. बंगला में मदनी फूल मिले हमें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर. हमारे पठान पख्तून इस्लामी भाई भी हमारे साथ हो सकता है मदनी चैनल पर हो, तो पठान इस्लामी भाई हमारे साथ हैं.
پختون میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو آپ مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زمان خوگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتون کو الحمدللہ زمانگا سلسلہ علم تیرا پروانہ کی انشاءاللہ نن حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ شہنشاہ ہند چے ورتاوی ناغی تذکرہ دا اور دا سے دا اللہ ولی ہو اور دا سے نیازہ ولی اور دا سے دا اللہ محبوب ہو کہ تاسو نبی پاک علیہ السلام پر سنت پاندے عمل کرے دے تاسو نبی پاک علیہ السلام عشق و محبت مینا دا سے اسکلے وا تاسو لا نبی پاک علیہ السلام خپل دا حکم دکا تاسو مدینے لا ہندوستان لا تاسو لاړ شي والا دا دین تبلیغ ہو گئی اور دا ما خوگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتون کو تاسو پا لاس واندے تقریباً لس کم یو روڑ دومره خلکو چې مطلب مسلمان شوي تاسو په لاسونو باندې او دومره خلکو تاسو په لاس باندې کلمه ویلې ده الحمدلله دین اسلام کې داخل شوي دي ما خوږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو موږ لم پکار دا دي چې د الله اولیاء سره موږ مینا محبت ساتو چې دې سبا سوره مینا محبت ساتو دومره به زمونږ ایمان مضبوطېږي انشاءالله دومره به انشاءالله زمونږ عمل کې زمونږ کردار کې دومره به زمونږ اصلاح کېږي انشاءالله دغه شانتي مطلب مونږ مخکې تذکره کایو چې مخکې لغت یو اللہ ولی سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دغه شانتي خواجہ غریب نواز علیہ رحمت دادا اللہ ولی دغه شانتي داتا صاحب دادا اللہ ولی دغه شانتي پیر بابا دے فقیر بابا دے دا مطلب ټول الله اولیاء دي نو اوس نشته اوس هم شته او په هغه اولیاء کې انشاءالله یو نوم امیر اهل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس عطار صاحب قادری دے الحمدللہ چې تاسو سره بنداران نږدې شي تاسو د کردار نه فیضان والی انشاءالله هغه باندې الله تبارک وتعالی خپل فضل اوري نو الله رب العالمین دی موږ له هم د خواجه غریب نواز علیه الرحمن د صدقې نه د خپل ایمان حفاظت کولو توفیق راکړي او د خپل آخرت د پاره ډیر اولیاء د سره ډیر زیاده مینا محبت کولو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین ماشاءاللہ پختون میں بھی الحمدللہ ہم نے مدنی پھول سنے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ خواجگان کی زندگی کا ایک بہت پیارا مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے اور دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی غور فرمائیے مدنی چینل کے ناظرین تلاوت قرآن سے آپ کی کیسی محبت تھی 2 قرآن مجید روزانہ پڑھ لینا ہم 2 رکوع بھی بامشکل نہ پڑھ پائیں بلکہ شاید مہینوں ہو جائیں قرآن مجید فقان حمید کی زیارت ہی ہم نہ کر پائیں قرآن مجید کو کھول کر پڑھ نہ پائیں تو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے پھر سفر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت تھی آج ہمیں بھی سفر کا موقع ملتا ہے مگر ہمارے سفر کا انداز کیا ہوتا ہے ہم معاذ اللہ اس میں لہو و لعب کا سلسلہ کرتے ہیں بعض لوگ معاذ اللہ گانے باجوں کا سلسلہ کرتے ہیں اور آج کل تو بسوں میں بھی فلمیں ڈرامے دکھانے کا سلسلہ جس سے بد نگاہی ہوتی ہے ذرا غور کریں کہ سفر ہم کر رہے ہیں اگر سفر اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے تلاوت قرآن میں گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے گزرے تو کتنا بابرکت ہوگا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر میں تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے یقیناً تلاوت قرآن یہ بڑی برکت کا باعث ہے کیونکہ تلاوت قرآن دل میں نور پیدا کرتا ہے تلاوت قرآن کی برکت سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور ثواب کتنا حدیث پاک میں ہے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے پھر فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یعنی جو الف لام میم پڑھتا ہے
قرآن مجید فرقان حمید کی اس تلاوت کی برکت سے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی برکتیں. مدنی انعامات پر عمل کا ذہن بنائیے. امیر اہل سنت نے ہمیں روزانہ 3 آیات مع ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا ذہن دیا ہے. انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا محبت قرآن اور محبت اولیاء نصیب ہوگی. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی سوچ و فکر فراہم کرتا ہے کہ اولیاء کاملین کی ان سیرتوں پر عمل کیجیے اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو اپنائیے, سیکھیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے. سلطان الہند, بادشاہ بظاہر تو آپ بادشاہ نہیں تھے. ہمارے ہاں بادشاہ جس کے پاس دنیاوی اقتدار ہو اسے سلطان کہا جاتا ہے. اب آپ کو سلطان الہند کیوں کہا جاتا ہے بلال بھائی؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الہند, حالانکہ آپ کوئی اقتدار تو آپ کے پاس نہیں آیا تھا. دیکھیں کہ بادشاہی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ سر پر تاج ہے تو اسے بادشاہ کہیں. جسے کہتے ہیں بے تاج بادشاہ, یہ وہ بادشاہ. کیا بات, کیا بات. اور یہ جو بادشاہی ہے یہ جو حقیقی تاجدار ہے نا سال دو عالم کے, ان کی بارگاہ سے آتا ہے. سبحان اللہ. کہ جب سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف حاضری دی تھی تو اس وقت بارگاہ رسالت سے آپ کو یہ بشارت ملی تھی. وہ بشارت کیا تھی کہ اے معین الدین. اب یہ معین الدین نام نہیں ہے, نام ان کا حسن ہے. لقب کیا ملا؟ اے معین الدین, تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے. کیا بات. تیری ذات خواجہ معین الدین, یعنی اتنا معین الدین. یہ لقب ایسا یوں چلا کہ اکثر لوگ تو اس کو نام سمجھتے ہیں. تو یہ بارگاہ رسالت سے آتا ہوا کہ اے معین الدین, تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے. تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی. سبحان اللہ, کیا بات. تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی. اجمیر جا, تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی. سبحان اللہ. اور اسلام رونق پذیر ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح مسلمان ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں تو فقہ کے اندر جس طرح 4 مذہب ہیں, یوں ہی تصوف کے اندر بھی, طریقت کے بھی 4 جو ہے وہ سلسلے ہیں. ان میں ایک سلسلہ چشتیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ہند کے مسلمانوں پر, پاک و ہند کے مسلمانوں پر سلسلہ چشتیہ کا یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی بڑا احسان ہے, بہت ہی بڑا احسان ہے سلطان الہند کے صدقے میں کہ اتنے جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوئے اور دار اسلام میں داخل ہوئے. سرکار کریم علیہ السلام کی محبتوں کا جام نصیب ہوا اس بارگاہ سے. تو مطلب ایک اس وقت کا جب غلامی کا دور چل رہا تھا تو اس وقت بھی جب ایک شخص آیا تھا ہند کے اندر تو آ کر اس نے بھی اپنے بڑوں کو یہی لیٹر لکھا تھا کہ میں نے یہاں پر کسی بادشاہ کی حکومت نہیں دیکھی, میں نے یہاں پر ایک قبر کو دیکھا ہے کہ وہ پورے ہند پر حکومت کرتی ہے. تو وہ قبر خواجہ خواجگان مزار شریف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. یعنی یوں اتنا بڑا اقتدار آپ کو ملا ہے کہ آپ ہند کے وہ بے تاج بادشاہ, کہتے نا سلطان الہند, ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یعنی آپ رحمت کو وہ اقتدار ملا کہ بڑے بڑے صاحب اقتدار اس اقتدار کو نہیں پا سکتے. لوگوں کے دلوں پر آپ آج بھی حکومت کر رہے ہیں. یہ حقیقی یہی جسے کہتے ہیں نا حقیقی بادشاہت اسی کو کہا جاتا ہے کہ آج کون سا ایسا بچہ یا بوڑھا, مرد یا عورت, مسلمان ہو یا غیر مسلم, بہت بڑی بات ہے, مسلمان ہو یا غیر مسلم, سب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے, جانتے, دل سے تسلیم کرتے, اپنے دلوں میں بٹھاتے, اپنا رہبر مانتے اور سر پر بٹھاتے ہیں, ان کو دل میں بساتے ہیں اپنے. یعنی ایک جو پچھلے راجہ گزرے, بادشاہ گزرے, بڑے بڑے عمرا گزرے, روسا گزرے, ان کا اگر کوئی نام بھی جانتا ہوگا تو بس وہ وہی شخص ہوگا جو تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہے, تاریخ کو پڑھنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. تاریخ کا بس وہ حصہ رہ گیا, اس کے علاوہ کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہے. لیکن یہ وہ ذات ہیں کہ جو بظاہر کوئی اتنا کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں تھا, سادہ سی زندگی, غریبوں کو نوازنے والے, غریبوں کے ساتھ رہنے والے, لیکن وہ بادشاہت ملی کہ سلطان الہند کہا جاتا ہے. سادگی کیسی, سادگی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آپ کی شان یہ تھی کہ بڑے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا, سلطان الہند تھے, مگر لباس مبارک میں اتنی سادگی تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل تھا اور اس میں بھی کئی پیون لگے ہوئے تھے. گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک نظر آتی تھی. یعنی اتنی سادگی کے عالم میں یہ ہند کے بے تاج بادشاہ سیدنا معین الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہا کرتے تھے. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ جس طرح بلال بھائی نے بتایا
کہ یہ آپ کا نام نہیں ہے. جی جی. معین الدین یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لقب آپ کو عطا ہوا, خاص عطائے رسول ہے. خاص عطائے رسول. اور یہ میرے نبی کی شان دیکھیں, کیا بات کہ جس کو لقب دیا نا وہ اس نام سے ہی, اسی لقب سے ہی مشہور ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا بات. خواجہ غریب نواز کو دیکھ کیا لیں بات. کہ یہ بارگاہ مصطفی سے آپ کو یہ لقب ملا تو اسی سے ہی آپ مشہور ہو گئے. اصل میں وہ لقب نسبت رسول اللہ سے, نسبت جس ایسی کو ہوتی اللہ ہے کے کہ رسول سے نسبت بالکل ہو اس سے جائے مشہور ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ہم اپنے نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں. دوسرے نعت خواہ بھی ماشاءاللہ سلسلے میں آئے, کوئی مرحبا کہتے ہیں, کچھ فرمائشیں آپ کے پاس جمع ہیں تو اسے شامل سلسلہ فرمائے دل جوئی کی نیت سے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کیا جھوٹ و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا, اور دھاری چلتے ہیں قطرہ تیرا, دھاری چلتے ہیں وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا, اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, کہیں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. مجھے درد پھر بلانا, مجھے درد پھر بلانا, مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے کہیے مجھے درد پھر بلانا, مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے میری آنکھ میں کمانا, مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا, مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا, مدنی مدینے والے بندے دل تیرا ٹھکانا, بندے دل تیرا ٹھکانا, مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا, تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا, تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا, انہیں جلد تم بلانا, انہیں جلد تم بلانا, مدنی مدینے والے پنے دل تیرا ٹھکانا, مدنی مدینے والے. ادان بھائی آپ بھی کوئی کلام پڑھ دیں ماشاءاللہ. ایک روز ہوگا جانا
سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں مال و زر کی بات نہیں ہے یہ ٹکڑوں کی بات ہے جس کو چاہا در پہ بلایا میرے پیارے آقا نے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی اس پہ یہ احسان کیا بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا اگر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے سرکار کی گلی میں جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے. مدینہ پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. آئیے اس سلسلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. اس سیگمنٹ میں ہم مختلف زبانوں میں مختلف سنت اور آداب سیکھتے ہیں. سب سے پہلے انشاءاللہ ہم پشتو میں، پھر اس کے بعد سرائکی میں انشاءاللہ سنت اور آداب سیکھیں گے. جی اختر بھائی. آپ بار بار لفظ یوز کر رہے ہیں اسفار. جی جی اسفار کی ہے، سفر یعنی سفر کی جمع ہے اسفار، اسی کے نسبت سے ہے. تمام خوبی اسلامی رڑوں مدنی چینل کتن کو سنن ابو داؤد پہ حوالے نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد موجود دے تاسو چې سفر باندې درې کسان روان شوي ان یو پکې ځان له امیر جوړ کړي، یعنی نگران چې ورته مونږ وایو ځان له یو پکې نگران جوړ کړي. دغه چې ما خو ګور اسلامي رونو حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت شوی دی چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ارشاد ویلی دی چې چا کسا یو رور رالو د معافی د پاره چې هغه نه قصور شوی او هغه ته نه معافی غواړي او هغه ورته معافی ور نه کی داغه معذرت قبول نه کی نو هدا رس د قیامت
زما په حوض باندې حوض کوثر باندې په بیا هغه نه راځي. زمونږ علماء چې بنده په سفر باندې درته روانېږي انو پکار دا دی چې یو بل نه دی بیا معافي واخلي. دغه چې زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دی کہ مالا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چې اے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته چې تعالی په سفر باندې روان شوې هغه دا غواړي چې خپل ټولو یارانو سره دوستانو کې ته ټولو نه ښه ځان ساتې ستا سفر په خیر باندې انو دا 5 صورتونه به ته وایې. کوم یو دي؟ قل یا ایها الکافرون، دا ټول صورت آخره پورې. دغه شانتې اذا جاء نصر الله والفتح، آخری درې کل چکم دی قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، یعنی ټول صورتونه آخره پورې به وایې. دا به بسم الله نه شروع کې دا 15 صورتونه چې پوره شي په آخر کې به بیا دوباره بسم الله وایې. تو انشاءاللہ سفر په خیر باندې تیریږي اته به ټول نه زیات خوشاله. دغه چې ما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو علما دا خبروں په کتابونو کې لیکلې ده چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام سنت مبارکه ده چې کله به تاسو سفر نه چې واپس راځئ تاسو دا ارشاد ویلی دی چې کله تاسو سفر نه واپس کور ته راځئ نو کور والا دپاره څه نه څه تحفه څه هدیه ضرور به راړئ، که نور څه نو بس کاڼي راړئ خو ورته راړئ. دغه چې ما خوږو اسلامي وروڼو یو بل حدیث پاک بخاري شریف راغلی دی، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت شوی دی چې نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر نه واپس راړو تاسو سفر نه واپس رالی انو تاسو مخکې په جمعات کې 2 رکعاته نفل ادا کول. دا هم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی او دا سفر خبره کیږي او دا سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ سفر خبره کیږي نو دا چې کوم سفر دا الله په لاره کې و. دا ما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو موږ لم پکار دا چې دعوت اسلامی مدنی ماحول سره مدنی قافلې کې سفر وکړو انشاءاللہ انو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ دا په سنت باندې به هم عمل کیږي انشاءاللہ. الله رب العالمین دی موږ له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ. جمیل بھائی آپ سرائکی میں بھی اور کچھ اردو میں خلاصہ بیان فرمائیں. انشاءاللہ میں اس کو عرض کرتا ہوں. پہلے میں انشاءاللہ سرائکی میں اور اس کے بعد انشاءاللہ اردو میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس ٹائم 3 بندے سفر تے روانہ تھی من تو انہوں کو چاہیے کہ اپنے وچوں ایک کو اپنا سفر دا امیر بنا گنن. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے جیندے کولو کوئی بھائی معذرت واسطے آوے اوندا وہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی دا عذر قبول کرے خواہ وہ حق تے ہوئے یا باطل تے ہوئے. اور جڑا شخص ایسا ایمیں کہنا کرے سی یعنی وہ کو معاف نہ کرے سی حضور نے فرمایا کہ او میرے حوض دے قریب کہنا آسے. اسی طرح حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے فرمانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے اے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تساں یہ چاہندے وے کہ جہڑے ویلے تساں سفر کرو تے اپنے ساتھیاں وچوں تساں بہتر اور اچھا توشہ نال گھن ونجण والے ہو یعنی زیادہ راہ جڑ کو آدن وہ گھن ونجण والے ہو. آپ فرمانے جی ہاں بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وال اے 5 صورتاں پڑھ کے دیا کرو. یہ صورتاں کیا ہیں؟ پہلی صورت ہے سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون آخر تک. دوسری صورت ہے سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح. تیسری صورت ہے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد. چوتھی صورت قل اعوذ برب الفلق یعنی سورۃ الفلق. اور 5ویں صورت ہے سورۃ الناس. اور ان صورت انہیں دے پڑھن دا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نال شروع کیتا ونجے اور ہندہ اتے کو ختم کیتا ونجے. اس کا اردو میں خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی 3 لوگ سفر کرنے لگے تو ان 3 میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیا کریں. اسی طرح ایک اور روایت یہاں پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بیان کی گئی مروی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھائی کسی کے پاس معذرت کرنے کے لیے آئے معافی طلب کرنے کے لیے آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کا عذر قبول کرو اور اسے معاف کر دو خواہ حق پر ہوں یا باطل پر. حضور نے فرمایا جو ایسا نہ کرے
وہ میرے حوض پر نہیں آئے گا. اور حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت یہاں پر میں نے عرض کی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے یہ چاہتے ہو کہ تمہارا سفر خوشحالی سے گزرے اور تمہارے پاس اچھا توشہ دان ہو؟ تو تمہیں چاہیے کہ تم ان 5 صورتوں کو پڑھ لیا کرو، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اور اس کا طریقہ کار یہ بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے اسی پر ہی ختم کریں. اللہ کریم سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو سنت آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، سنائیے مدنی چینل کے ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا عبد الخلیل بھائی عرض کوم ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ سلسلہ چلی کی لگیا تھا. اختر بھائی ماشاءاللہ تاسو ډیر خستا خبرې وکړې. عطا رسول ماشاءاللہ ډیر خستا موضوع تاسو سجاو کړی دی. اللہ عز وجل موږ تم د حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ په تعلیمات باندې عمل قول توفیق نصیب کی. اللہ تعالی دعوت اسلام کی ترقی ور نصیب کی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. حضور کچھ مدنی پھول ہمیں تو نہیں پتہ چلا. عبد الخلیل بھائی تھے خیبر پختونخوا سے، مبلغ دعوت اسلامی ہے ہمارے ماشاءاللہ. یہاں بھی آج سلسلے میں مونگا تاسو لا مرحبا وایو. الحمدللہ تاسو جس سلسلہ کے مونگلا کولو کو اللہ تاسو جزا خیر در کی اور تاسو دعوت اسلامی دا پارا دعا وکتا چې الله دې ترقی ورکړي. ترقی زما او ستا سره به یو ځای ان شاء الله کنه چې دې سره کار به سره کوو ان شاء الله بدلا ترقی ملاويږي. مطلب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عروج عطا فرمائے. آمین. اس موضوع کے ساتھ کہ عطائے رسول ہیں تو اس میں برکتیں شامل ہو جائیں. تو میں نے عرض کی ہے کہ اسلامی بھائی ترقی جو ہے وہ آپ سے اور ہم سے ہی لازمی موضوع ہے کہ کام کرتے رہیں گے ترقی ملتی رہے گی انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام انشاءاللہ ان 12 مدنی کاموں کو کرتے رہیں گے، اپنے ذیلی حلقوں اور علاقوں میں نافذ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ان 12 مدنی کاموں کے ذریعے انشاءاللہ دعوت اسلامی ترقی کرے گی. جزاک اللہ. اگلی کون؟ مجھے ایک نعت سنی ہے بس ایک کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ. انشاءاللہ دو جن سنائیں گے آپ کو. اگلی کال. بشر اقبال قادری ہمارے سے میری نعت کی میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. منقبت میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. جی اگلی کال. نور محمد اتاری بات کر رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ بہت زبردست سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. خواجہ صاحب کا مہینہ چل رہا، رجب المرجب کا مہینہ ہے ماشاءاللہ. آپ سب کو مبارک ہو. میری التجا ہے کہ ایک خواجہ صاحب کی منقبت سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جزاک اللہ خیرہ و ایاکم. جی عدنان بھائی فرمائشیں ہیں 2-3 آپ پوری کر دیں ان کو. آخری عمر میں کیا نق دنیا دیکھوں، کاش بس ہی دھن ہو ہماری، کاش بس کاش